جو کچھ بھی ان کے پاس آتا ہے ٹیکس کی صورت میں یا قرض لیتے ہیں IMF سے یا کہیں سے بھی وسائل جمع کرتے ہیں، اپنے ہاں تقسیم کر لیتے ہیں، اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہیں، بچوں کی عیاشی پر خرچ کرتے ہیں اور بات تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اور غربت ہے بڑھتی جا رہی ہے، تندرستی ہے بڑھتی جا رہی ہے، افلاس ہے بڑھتا جا رہا ہے، یعنی غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر جو ہے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور کسی کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ یہی ہے کہ افسوس کر لیا وزیر اعظم صاحب نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے، صدر صاحب نے، یہ فلاں نے، افسوس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ان کا اپنا بچہ ایسی فوت ہو جاتا، کوئی واقعہ رونما ہوتا اچانک، تو پورے جو سرکاری ادارے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے، پورے سرکاری ادارے، چاہے وہ پولیس ہے، بیوروکریسی ہے، سارے جو ہے وہ متعلق ہو جاتے اور جو ہے وہ حقائق کو سامنے لاتے۔ لیکن یہاں غریب کے بچے 14 کیا، یہ تو 14 ہیں، 1400، 14,000، 14 لاکھ بھی مر جائیں تو بس یہی افسوس ہو کر دیں گے، تعزیت کریں گے، یہی کہیں گے کہ ہم ان کے غم میں جو ہے برابر کے شریک ہیں۔ بس یہ شریک ہوتے رہتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ بات یاد رکھیں، اسلام کا ایک اصول ہے۔ اسلام کا اصول یہ ہے، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو آئین دیا، دستور دیا، اصول دیے، قوانین دیے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو آپ نے یہی فرمایا کہ جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ دن حرمت والا ہے، یہ اللہ کا گھر جو ہے، یہ شہر یعنی مکہ مکرمہ حرمت والا ہے، فرمایا اسی طرح مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو بھی حرمت والی، قابل تعظیم ہے، اس کا خیال جو ہے رکھا جائے۔ اور پھر کسی ایک کی جان کا چلے جانا جو ہے ایسا ہے گویا کہ پوری نوع انسانی کا قتل ہے، کیونکہ ہر جان جو ہے وہ قیمتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کا خالق ہے اور ہر انسان کو وہی سہولتیں دیتا ہے جو غریب ہو یا امیر ہو، یعنی جو جسم کے اعتبار سے ہے، عزت و وقار کے اعتبار سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امیر آدمی جو ہے کہ آسمان سے زمین پر اتر کر کے آیا ہے اور غریب آدمی جو ہے زمین سے نکل کر، مٹی سے نکل کر کے آیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح امیر کے تخلیق کے مراحل ہیں، وہی مراحل جو ہیں غریب کے لیے۔ جس طرح امیر لوگ جو ہے اپنے بچوں کو پالتے ہیں، ماں باپ اس کا خیال رکھتے ہیں، انہیں سہولت دیتے ہیں، ان کی تکلیف اپنی تکلیف سمجھتے ہیں، اسی طرح جو ہے غربا کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی اپنی اولاد کی بھی فکر مند ہوتے ہیں۔ اگر بچے کو تکلیف پہنچے، جس طرح امیر کے بچے کو تکلیف پہنچے، امیر پریشان ہوتا ہے، کیونکہ ان کے واضح ہے ہر انسان کے دل میں جو ہے، ہر انسان کے جسم میں دل ہوتا ہے اور وہ اولاد جو ہے جسم کا حصہ ہوتی ہے۔ تو جس طرح امیروں کے ماں باپ جو ہے پریشان ہوتے ہیں اگر اولاد کو کوئی نقصان پہنچے، تو یہی پریشانی جو ہے غربا جو ماں باپ ہیں انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غریب گئے ہم تو غریب ہیں، بس بچے جو ہے مرتے جائیں، ضائع ہوتے جائیں، ہلاک ہوتے رہیں، شہید ہوتے رہیں، کوئی پرواہ نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ اب جس کے بھی بچے فوت ہوئے، بیٹا یا بیٹی، لڑکا یا لڑکی، جو بھی فوت ہوئے، ان ماں باپ کے لیے جو ہے زندگی بھر کا جو ہے وہ دکھ ہے، تکلیف ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے۔ اور ماں باپ جب ہی اس منظر کو سامنے رکھیں گے تو واضح ہے پریشان ہو جائیں گے، ان کی رات کی نیندیں ختم ہو جائے گی، دن کا سکون ختم ہو جائے گا، کھانا پینا ختم ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے جو حکمران ہے وہ پرواہ نہیں کرتے، ان کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص جو ہے نگہبان ہے، نگران ہے، خاص کر کے جو حاکم وقت ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ اس کی ذمہ جن لوگوں کی ذمہ داری ہے وہ ہزاروں لاکھوں بلکہ پاکستان میں تو کروڑوں میں 25 کروڑ کی آبادی ہے جس کی ذمہ داری جو ہے حاکم وقت پر ہے۔ اگر ایک بچہ جو ہے بلا وجہ شہید ہوگا، قتل ہوگا، مارا جائے گا، تو حاکم وقت سے پہلے سے تو
بچے مارے جائیں گے، حاکم وقت سے جو ہے پہلے سوال ہوگا۔ قیامت کی گھڑی جو ہے یقینی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص بھی ظلم و زیادتی کرتا ہے، آج شکنی کرتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا جس میں بتایا جائے گا اس شخص نے جو ہے وہ اپنے جو اس نے خیانت کی ہے، آج شکنی کی ہے، جو اس کے اوپر ذمہ داری تھی اسے اس نے پورا نہیں کیا۔ اور پھر حاکم وقت، کیونکہ اس کے بعد آپ تو بہت سارے لوگ ہوں گے، لاکھوں کروڑوں ہوں گے، تو اس کا جو جھنڈا ہوگا، جو علامت ہوگا کہ شخص نے جو ہے مخلوق کے خدا کو ستایا ہے، ان کے حقوق کو پورا نہیں کیا، تو اس کا جھنڈا بھی بڑا ہوگا۔ حضرات گرامی، غریب لوگ جو ہیں، حقیقت یہ ہے پاکستان میں رہنے والے غریب لوگ جو ہے اس وقت جو ہے مظلوم، اور مظالم کی کئی صورتیں۔ ایک تو ہم نے معاشی طور پر انہیں بھوکا رکھا، تنگ رکھا، سارے وسائل چھین کر کے خود قابض ہو گئے، فیملی کے لوگ قابض ہو گئے، رشتہ دار قابض ہو گئے، اور چند خاندان جو ہے وہ قابض ہو گئے۔ اس اعتبار سے بھی انہیں جو ہے وہ تنگ دست رکھا۔ اس کے علاوہ جو حقوق ہیں، کہیں کسی ادارے میں یہ لوگ چلے جائیں، کہیں گے ہم تھانے میں جا رہے ہیں تو تھانے پولیس والے جو ہے ہماری بات سنیں گے، کہیں بھی عدالت میں چلے جائیں کسی نے بات نہیں سنی۔ کوئی بھی ادارہ ہو، غریب کو، یہاں کے رہنے والے آدمی کو پتہ ہے کہ میری کہیں بھی سنوائی نہیں، میری کوئی بات جو ہے وہ نہیں سنی، اس لیے وہ بیچارہ اپنا وجود ختم کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بے وقت آدمی ہوں۔ یعنی جو بڑے عہدوں پر برآمد لوگ ہیں وہ تو انہیں بے وقت بنا دیا، ظلم کر کے، زیادتی کر کے، حقوق ان کے سب کر کے بے وقت بنا دیا۔ اور جب انہوں نے بنایا تو غریب آدمی بھی یہی سمجھتا ہے کہ اب میری تو کوئی وقت نہیں ہے۔ سامنے جو فیملی جو ہے ایک گھر میں رہ رہی ہے، مہنگائی اتنی کر دی گئی ہے، پلاٹ ہیں، پھر جو ہے گھر بنانے کے جو اخراجات ہیں اتنے مہنگے کر دیے گئے ہیں، اور لوگ کے وسائل جو ہے نہ ہونے کے برابر ہیں، گھر بھی نہیں چل سکتے۔ یعنی جو بچوں کا کھانا پینا ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا، تعلیم تو ایک طرف رہی، تو بے وقت ہو جاتا ہے انسان۔ تو پاکستان میں رہنے والے غریب جو ہیں اس وقت جو ہے مظلوم ہے، اور مظلوم کی جو بد دعا ہے، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کے خلاف بھی بد دعا کرتا ہے، چاہے وہ حکمران ہوں یا عمرا ہوں یا دولت مند ہوں یا جو ان کے وسائل پر قابل ہے، بیوروکریسی یا جو بھی ہے، جب وہ بد دعا کرتے ہیں مظلوم لوگ، تو ان کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں فوری پہنچتی ہے، درمیان میں جو ہے کوئی چیز جو ہے رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور ہم عملی طور پر دیکھ بھی رہے ہیں ان غربا کی بد دعاؤں کا اثر ہے کہ کہیں جو ہے وہ سکون نہیں ہے، چاہے حکمران ہیں وہ بھی پریشان ہیں، پریشان رہتے ہیں، اگر تو وسائل پر قابل ہیں لیکن ان کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقت نہیں ہے، لوگ انہیں حقیق سمجھتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لان تان کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے بڑے عہدوں پر برآ جمع جتنے بھی لوگ ہیں، دولت تو اکٹھی کر لیتے ہیں، غریب کے منہ سے والا تو چھین لیتے ہیں، لیکن ان کا سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک کرسی پر ہیں، عہدے پر ہیں، تو گھر والے پہ اہمیت دے رہے ہیں، رشتہ دار پہ اہمیت دے رہے ہیں، جو ہی کرسی سے الگ ہوتے ہیں تو گھر والے بھی اسے بے وقت بنا دیتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے، کوئی ان کی قدر منزلت نہیں ہوتی، اکیلے وہ بڑے ہوتے ہیں، دوستوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، کہیں جائے تو دوست مل جائے گا۔ تو بتانا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں دی ہیں، عہدے دیے ہیں، بڑی خوشحالی ہے، غربا کی فکر کی، اللہ کی مخلوق، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، اللہ تو سب کچھ دے رہا ہے، لیکن آپ ایسے بدبخت ہو کہ ان کے وسائل پر قابض ہو گئے۔ دیکھتے ہیں حکمران جو ہے جب کسی روڈ سے گزرتے ہیں تو ایسے ہی جو ہے وہ پروٹوکول ہے، گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں، اور راستے بلاک ہو جاتے ہیں، گزرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن غریب جو ہے گزرتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کس گلی سے میں جا رہا ہوں، کس گلی سے آ رہا ہوں، گلی بھی ٹھیک نہیں، اور ایسے ہی تنگ دستی ہے۔ الغرض بڑا افسوس ہوا، بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان غربا کی مدد فرمائے، کیونکہ اللہ یہ مخلوق اسی کے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فکر کرتا ہے اور سب کچھ دیتا ہے، اللہ کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ حکمران تو ویسے ہی مظالم عام ہو رہے اور انہیں اس چیز کی جو ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو بھی
اچھی سوچ عطا فرمائے، غربا کی فکر کرے۔ بہت 78 سال ہو گئے اس ملک بنے ہوئے، بہت کچھ جو ہے لوٹ مار کر لی ہے، کرپشن کر لی ہے، دولت کما لی ہے، بچے جو ہے باہر رہ رہے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹی میں، مہنگی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، لاکھ روپے بلکہ کروڑ روپے ان کے اخراجات ہیں، اور غریب کا بچہ جو ہے سکول تک جانے کی لیے تیار نہیں۔ خیر جو بھی کرتے رہیں، ایک دن موت ہے، جب موت آئے گی قبر میں جائیں گے تو فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تم سے پوچھا جائے گا، قبر میں بھی حساب ہوگا، یہ پہلی منزل ہے، اور آخرت میں جب آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور یہی غربا سامنے آئیں گے، یا اللہ یہ ہمارے اوپر جو ہے یہ ظلم کیا۔ وہ جو مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے صحابہ سے پوچھا کہ جانتے ہو المفلس مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لا دینار لہ ولا درہم لہ، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہی مفلس۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ وہ شخص جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کے اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، اور روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، نیکیاں بھی جمع کر کے آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس نے مخلوق کے خدا کو بھی ستایا ہوگا، لوگوں کے حقوق جو ہے وہ غصب کیے ہوں گے، کسی کا مال چوری کر لیا، کسی کو گالی گلوچ کی، کسی کو کچھ کیا۔ اب وہ حقدار حق لینے کے لیے آئیں گے، تو قیامت کے دن حقداروں کو حق دینے کے لیے جو ہے یہ روپیہ نہیں ہوگا جیسا کہ ہمارے ہاں پیسے دیے جاتے ہیں، روپیہ دیے جاتے ہیں، درہم و دینار دیے جاتے ہیں، ڈالر پاؤنڈ دیے جاتے ہیں، وہاں یہ نہیں ہوں گے۔ تو کیا ہوگا؟ حقداروں کو حق دینے کے لیے اگر آپ کی نیکیاں ہیں تو نیکیاں انہیں دی جائیں، اور فرمایا کہ اس کی نیکیاں لوگوں کو دے دی جائیں گی، نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، ابھی حقدار جو ہے باقی رہے ہوں گے۔ اتنے اس نے ظلم کیے، ایک فرد کو نہیں بلکہ کئی افراد کو ستایا، ایک کا حق جو ہے غصب نہیں ہوگا، کیا ہوگا کئی لوگوں کے حقوق جو ہے غصب کیے ہوں گے، جس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے حقدار جو ہے جمع ہو جائیں گے۔ تو اب اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، اب حقدار باقی ہیں، تو ان کے گناہ جو ہے اس کی گردن پر جو ہے ڈالے جائیں گے۔ اب وہ جنت میں جانے کی بجائے، حالانکہ اس نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، بہت سارے اعمال کیے، اب وہ جنت میں جانے کی بجائے دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ فرمایا وہ مفلس ہے۔ پیسہ تو یہاں سارے جمع کر لیتے ہیں، پیسہ تو دنیا میں رہ جاتا ہے۔ اسلام جو ہے ہمیں شعور دیتا ہے اور آخرت کی فکر دیتا ہے، مخلوق کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے کہ یہ سارے انسان، سارے مسلمان جو ہیں وہ جسد واحد کی طرح ہیں، اگر کسی کو بھی تکلیف پہنچے، چاہے وہ کانا میں رہتا ہو، ڈیفنس میں رہتا ہو، گرین ٹاؤن میں رہتا ہو، چاہے وہ جنگل میں رہتا ہو، چاہے وہ اسلام آباد میں رہتا ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، حکمران ہو یا رعایا میں سے ہو، فرمایا سارے جو ہے وہ جسد واحد کی طرح ایک ہی جسم ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچے تو سارے مسلمان جو ہے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا جسد واحد میں جسم کے اندر جو ہے جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے، بخار ہو تو پورا جسم جو ہے پریشان ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہاں بھی ایسے ہی ہے، لیکن ہم ہیں باتیں کیے جا رہے ہیں، آپس میں کھانے چل رہے ہیں، دوسرے چل رہے ہیں، اقتدار پر قابض ہیں، باریں لگ رہی ہیں، کبھی ایک خاندان، کبھی دوسرا خاندان، کبھی تیسرا خاندان، یا پھر جو ہے تقسیم کر لیتے ہیں، فلاں عہدہ یہ لے لے گا، فلاں یہ لے لے گا، یعنی آپس میں جو ہے وہ تقسیم ہو رہے ہیں، عہدے تقسیم ہو رہے ہیں۔ غریب کا کوئی بھی پرسہ حال نہیں ہے، چاہے پارٹیوں کے نام رکھیں، غریبوں کے پارٹی نام رکھیں، عوامی پارٹی، کچھ بھی رکھتے رہیں، کام وہی ہیں جو فرعون نے کیے تھے، مخلوق کے خدا کو ستایا تھا، کام وہی ہیں جو نمرود نے کیا، اعمال وہی ہیں، زندگی اس انداز سے گزر رہی ہے جیسا کہ جدید میں مظالم ہے۔ تو کتنا دوڑنا چاہتے ہیں، کتنی مظالم ڈھائرنا چاہتے ہیں، کتنی جو ہے بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن آپ کے قدم رکیں گے، آپ اس دنیا سے نکل کر جو ہے قبر میں جائیں گے۔ وہ قبر جو ایک چند فٹ کی جو ہے وہ جگہ ہے، اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی، اور پھر جو ہے کوئی پرسہ حال نہیں ہوگا، پھر آپ کو حساب دینا ہوگا۔ کتنا عرصہ جو ہے بات کرتے، عمر جو ہے یہ تھوڑی سی 60-70 سال، اس کے بعد جو ہے وہ موت ہے، موت کے بعد کوئی حساب و کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے درجات بلند فرمائے، واضح ہے وہ تو معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، ان کے اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور بچوں کی موت جو ہے ان کی مغفرت و بخشش کا ذریعہ بنائے۔ حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ شعور دے، عقل دے اور غیرت دے
ان لوگوں کے لیے وما علیہ الا البلاغ